تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو؟ شہریار خان کی دہاڑتی ہوئی آواز پر وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ عنایا نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے کو دیکھا، جو پھسل کر سیدھا اس کے مہنگے ترین کوٹ پر جا گری تھی۔ عنایا نے ڈرنے کے بجائے غصے سے ناک چڑھائی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ غلطی سے ہوا ہے نا، جان بوجھ کر تھوڑی گرائی ہے چائے، اور ویسے بھی اتنا مہنگا کوٹ پہن کر کون سیڑھیوں کے بالکل منہ پر کھڑا ہوتا ہے؟ شہریار خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اتنی جرات سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ اس لمحے شہریار کے اندر کا غصہ ایک طوفان اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کی بے باکی نے اس کے دل پر ایک انمٹ نقش چھوڑ دیا۔ خان ہاؤس کے کشادہ دالان میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ شہریار خان کی چھوٹی بہن لائبہ کی شادی کی تقریبات اپنے عروج پر تھیں۔ چاروں طرف مہنگی شادی کے جوڑوں میں ملبوس رشتہ داروں کی آمد و رفت جاری تھی، اور ڈھول کی تھاپ پر بچوں کی ہنسی اور کہکے فضا میں گونج رہے تھے۔ پوری حویلی کو ہزاروں رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور ہوا میں گلاب اور عود کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ خان ہاؤس کا یہ ماحول جتنا شاندار اور پروقار تھا، اس حویلی کے مالک شہریار خان کی شخصیت اتنی ہی رعبدار اور دبدبے والی تھی۔ شہر بھر میں اس کا نام ایک ایسے سخت مزاج، بے باک اور اصول پرست صنعت کار کے طور پر جانا جاتا تھا، جس کے فیصلوں کے خلاف جانے کی جرات بڑے بڑے بااثر لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہریار اس وقت اپنی مہنگی ڈارک بلیو رنگ کی کسٹم میڈ شیروانی میں ملبوس حویلی کی دوسری منزل پر بنی شاندار اور کشادہ بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ اکیلا کھڑا تھا۔ وہ اپنی سرد اور گہری نظروں سے نیچے صحن میں چل رہی شادی کی تیاریوں اور مہمانوں کی آمد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے تراشیدہ چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک برف جیسی سرد سنجیدگی طاری تھی، اور اس کی آنکھوں کا گہرا پن سامنے والے کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کوئی بھی نوکر یا رشتہ دار اس وقت اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شہریار کو اپنے کام اور سکون میں کسی قسم کی مداخلت ہرگز پسند نہیں تھی۔ بالکل اسی وقت حویلی کے پچھڑے دروازے سے داخل ہونے والی عنایا فاطمہ اپنی جگری دوست لائبہ کی شادی میں شرکت کے لیے شہر سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچی تھی۔ عنایا ایک بے حد خوبصورت، زندہ دل، چنچل اور معصوم سی لڑکی تھی، جس کی زندگی کی پابندیاں اور خاندانی روایات کے سخت ضابطے کبھی راس نہیں آئے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے کھل کر جینا چاہتی تھی۔ شادی کی اس ہنگامہ خیز اور دوڑ دھوپ والی رات میں جب مہمانوں کی خاطرداری اور انتظامات کا سارا بوجھ اکیلے سنبھالنا پڑ رہا تھا، تو عنایا بھی مہمانوں کو ایک خاص تحفہ اور چائے کی ٹرے پہنچانے کے لیے جلدی جلدی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم اور تیز قدموں سے اوپر جا رہی تھی کہ اچانک تیسری سیڑھی پر اس کا پاؤں اپنی ہی فراک کے گھیرے میں الجھ کر پھسل گیا۔ اس کا توازن یکدم بگڑا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مہمانوں کے لیے خاص مہنگی چائے سے بھری ہوئی ٹرے ہوا میں معلق ہو گئی۔ عنایا اپنی طرف سے سنبھلنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ سیدھا جا کر وہاں بالکنی کے قریب موجود شہریار خان کے بالکل سامنے ٹکرائی۔
عنایا کے ہاتھ کی وہ چائے کی ٹرے سیدھا اچھل کر شہریار کے اس بے حد قیمتی امپیکولیٹ اور برانڈڈ ڈارک بلیو شیروانی پر جا گری۔ چائے کے گرم قطرے اور گہرے داغ اس کے کپڑوں پر پوری طرح پھیل گئے۔ حویلی کے اس حصے میں اس اچانک حادثے پر ایک سیکنڈ کے لیے موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ گزرنے والے چند رشتہ داروں کی تو ڈر کے مارے سانسیں ہی رک گئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہریار کے کپڑوں پر ایک داغ بھی کسی کے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ عنایا نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور سامنے کھڑی اس بھری ہوئی شخصیت کو دیکھا، جس کی جان حلق میں اٹک چکی۔ لیکن جب اس نے شہریار کی سرد غصے سے دہکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے اندر کا پتہ نہیں کون سا غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً ڈرنے کے بجائے اپنا ناک چڑھائی، غصے سے اپنے ہاتھ جھاڑے اور دو ٹوک بے باک لہجے میں بولی، "تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو؟" "نہیں" عنایا نے خود کہا، "ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ غلطی سے ہوا ہے نا، جان بوجھ کر تھوڑی ماری ہے چائے، اور ویسے بھی اتنا مہنگا کوٹ یا شیروانی پہن کر کون عقل کے اندھوں کی طرح سیدھا سیڑھیوں کے بالکل منہ پر کھڑا ہوتا ہے؟" شہریار خان کی پوری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی عام یا خاص انسان نے اتنی بڑی جرأت کی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو۔ شہریار کے 6 فٹ سے زیادہ طویل قد، چوڑے شانوں اور غصے سے پھولتی ہوئی رگوں والے چہرے پر حیرت اور شدید غصے کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی دہاڑتی ہوئی آواز میں عنایا کو وہاں سے جلا کر راکھ کر دیتا، عنایا نے مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے ڈرتے گھبراتے ہوئے وہاں سے دم دبا کر تیزی سے باہر نکلی۔ یہ انوکھی طوفانی گستاخانہ ٹکر شہریار کے لاشعور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ رات کا گہرا، اداس اور سنسان سناٹا اب خان ہاؤس کے کشادہ دالان، وسیع لان اور طویل راہداریوں میں مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ شادی کے مہمان اب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور حویلی کے سب سے بڑے، شاہانہ اور روایتی ڈرائنگ روم میں صرف خاندان کے چند خاص افراد موجود تھے۔ اس کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی قیمتی صوفے پر بوا بیگم پورے شان و شوکت اور روب کے ساتھ براجمان تھیں۔ بوا بیگم اس پورے خاندان کی سب سے بڑی، عمر رسیدہ، سخت گیر اور بااختیار بزرگ تھیں، جن کے ایک اشارے کے بغیر حویلی میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ان کے بالکل سامنے شہریار خان اپنے دونوں ہاتھ ادب سے باندھے، قدرے جھکے ہوئے انداز میں کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ "شہریار بیٹا، میں نے اپنی زندگی کے اس موڑ پر جو خاندانی فیصلہ حتمی طور پر کر لیا ہے، اس میں اب کسی بھی قسم کی رد و بدل، بحث یا تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔" بوا بیگم نے اپنی قیمتی نقش و نگار چاندی کی لاٹھی زمین پر زور سے مارتے ہوئے دو ٹوک اور پتھر جیسی سخت آواز میں کہا، "پرانی خاندانی دشمنی، جائیداد کے تنازعات اور پچھلی نسلوں کی رنجشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اب یہی اکلوتا اور آخری راستہ بچا ہے۔ تمہارا رشتہ ان کے گھر کی لڑکی سے طے کر دیا جائے۔" یہ جملہ سنتے ہی شہریار کا خون کھول اٹھا۔ اس کی گردن اور پیشانی کی رگیں شدت
غصے سے ہڈیوں کی طرح ابھر آئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دادی، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ان لوگوں سے کس قدر نفرت کرتا ہوں۔ میں اس خاندان کی کسی بھی لڑکی کو اس حویلی کی دہلیز پر بطور بہو قدم رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ میرا حتمی اور ذاتی فیصلہ ہے اور اس معاملے میں مجھ سے کسی قربانی کی توقع مت رکھیے گا۔ یہ صرف تمہارا کوئی ذاتی یا وقتی فیصلہ نہیں ہے شہریار، بلکہ یہ پورے خاندان کی عزت، پرانے وقار اور ہمارے دیے گئے اس تاریخی خاندان کال کا سب سے حساس اور اہم سوال ہے۔ بوا بیگم کی آواز اس بار اتنی گرجدار اور بلند تھی کہ کمرے کے باہر طویل راہداری سے گزرنے والا ایک نیا نوکر بھی خوف کے مارے وہیں سہم کر رہ گیا۔ شہریار مزید اس دم گھٹنے والے ماحول میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ غصے سے پوری طرح آگ بگولا ہو کر صوفوں کے درمیان سے نکل کر باہر دالان میں آیا اور اپنے نجی پرائیویٹ زون کی طرف لمبے ڈگ بھرتا ہوا غصے سے بھرنے لگا۔ رات کی خنک ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کا دماغ اس وقت کسی آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے دہانے پر تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں لان کے کونے میں بنے ہوئے سنگ مرمر کے بڑے فوارے کے قریب جب وہ سے گزرا تو اندھیرے میں اسے ایک صندلی جوڑے کا ہلکا سا سایہ نظر آیا۔ شہریار نے اپنی تیز نگاہوں سے وہاں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گستاخ لڑکی عنایہ تھی جو وہاں اکیلی اندھیرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھبکی لے کر سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ اس کا مہنگا موبائل فون ہجوم یا بھاگ دوڑ میں کہیں گم ہو چکا تھا اور شادی کے اس اجنبی ماحول اور خوفناک ہجوم میں وہ اپنے گھر والوں سے کٹ کر اکیلی رہ جانے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ اور خوفناک پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ شہریار کے قدم خود بخود اس کی سخت مرضی کے خلاف اس مقام پر رک گئے۔ اس نے اپنے غصے اور روایتی بے پرواہ لہجے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی سرد، دھیمی لیکن کنٹیلی مہری سے پوچھا، یہاں لان میں اس وقت اکیلی اندھیرے میں بیٹھ کر کون سا نیا ڈرامہ رچا رہی ہو؟ کیا اس حویلی میں آ کر تمہیں کوئی نیا تماشا لگانے کا شوق چڑھ گیا ہے؟ عنایہ نے جھٹکے سے اپنے نازک ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا، اپنے سرخ اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھایا، غصے اور بے بسی سے بھری رندی ہوئی آواز میں چلا کر کہا، میرا قیمتی فون کہیں گم ہو چکا ہے اور اس گھر کے سب سے مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے ہیں۔ مجھے یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا۔ مجھے بس یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جانا ہے۔ یہاں کے تمام لوگ اتنے عجیب، ظالم اور پتھر دل کیوں ہیں؟ شہریار کو لاکھ چاہنے کے باوجود اس کی اس بے پناہ بے بسی، اکیلے پن اور معصومیت پر اندر سے ایک شدید کسک اور ملامت سا عجیب احساس محسوس ہوا۔ اس نے بنا کسی مزید تاخیر کے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا ذاتی انتہائی قیمتی اور جدید ترین اسمارٹ فون باہر نکالا اور آگے بڑھا کر خاموشی سے عنایہ کی طرف بڑھا دیا۔ لو، زیادہ بچوں کی طرح بیٹھ کر رونے اور ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فون سے جلدی سے نمبر ملا کر بات کرو اپنے گھر والوں سے۔ عنایہ نے اپنی بھیگی ہوئی حیرانگی سے بھری آنکھوں سے کبھی شہریار کے اس سنگ دل اور رعب دار چہرے کو دیکھا
اور کبھی اس کے ہاتھ میں موجود چمکتے ہوئے فون کو۔ وہ انسان جو پچھلے آدھے گھنٹے سے پوری حویلی میں آگ اگل رہا تھا، اب اچانک اتنے پرسکون، مددگار اور نرم انداز میں کیسے پیش آ سکتا تھا؟ عنایا نے ہچکچاتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ فون پکڑا اور فوراً اپنے گھر والوں کا نمبر ملا کر ان سے بات کی۔ اس پرسکون رات کے اندھیرے میں ان دونوں سخت دل اور بالکل متزاج مزاج رکھنے والی روحوں کے درمیان انا کی وہ پہلی دیوار ہلکی سی چٹک گئی، جو دن میں چائے گرنے کے واقعے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وقت نے پرواز کی اور اس کے بعد 3 طویل اور بے چین دن گزر گئے۔ اب خان ہاؤس میں شادی کی سب سے بڑی، رنگین اور پرجھم سے بھری ہوئی مہندی اور مایوں کی شاندار رات آ چکی تھی۔ پوری وسیع و عریض عمارت پیلے، گلابی، سنہری پھولوں، کمہاروں کے دبے ہوئے مٹی کے دیپ اور ہزاروں برقی روشنیوں کے کمکموں میں پوری طرح نہا رہی تھی۔ عنایا، جو مجبوری حالات اور دوست کی ضد کی وجہ سے ابھی تک اسی حویلی کے مہمان خانے میں رکی ہوئی تھی، اس رات پیلے اور ہرے رنگ کے انتہائی نفیس اور ہلکے روایتی جوڑے میں کسی تازہ کھلے ہوئے پھول جیسی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ صحن کے درمیان میں اپنی چند خاص دوستوں اور کزنوں کے ساتھ ڈھولکی کی تھاپ پر تالیاں بجا کر کھلکھلا کر کوئی پرانا گیت گا رہی تھی، تو شہریار، جو اتفاق سے اس وقت دوسری منزل کی اندھیری اور سنسان بالکنی میں اکیلا کھڑا تھا، اس کی نظریں چاہ کر بھی عنایا کے چہرے، اس کی بے ساختہ ہنسی اور اس کی مسکراہٹ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ وہ خود اپنے آپ سے ہار رہا تھا۔ شہریار کو اب اپنے ہی ضمیر پر شدید حیرت اور اندرونی غصہ ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی جو اسے پہلی ہی نظر میں سراسر بدتمیز، لاپرواہ اور اڑیل لگی تھی، اب اس کے دل کی اتنی گہرائیوں میں کیسے اتری جا رہی تھی۔ لیکن اس خاندانی معاشرے کی روایتوں، صدیوں پرانی ضد اور انا کی دنیا اتنی آسان کہاں تھی کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی اجنبی محبت کو قبول کر لیتا۔ شادی کی اس گہما گہمی کے اور خوشیوں کے درمیان اس وقت ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا، جب بوا بیگم کے ایک خاص اور پرانے معتمد کارندے نے آ کر انتہائی رازداری سے خبر دی کہ شہریار صاحب کا ذاتی رجحان اور جھکاؤ اس عام اور متوسط گھرانے کی لڑکی عنایا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بوا بیگم یہ سنتے ہی غصے سے دب اٹھیں اور فوراً اپنے ملازم کو بھیج کر عنایا کو اپنے نجی کتابوں سے بھرے ہوئے خاموش کتب خانے میں طلب کیا۔ عنایا جب وہاں پہنچی تو بوا بیگم نے انتہائی سرد اور طنزیہ، حقارت آمیز اور سخت تاتاری لہجے میں کہا، بیٹی، یہ خان ہاؤس، اس کی صدیوں پرانی اصول اور ہماری خاندانی برتری تم جیسی عام، بے حیثیت اور متوسط گھرانے کی معمولی لڑکیوں کے لیے ہرگز نہیں بنی ہے۔ تمہارا اور شہریار کی اونچی حیثیت کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس تقریب کے فوراً بعد تم اس حویلی کی دہلیز سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی اور آئندہ یہاں تمہارا آنا تو دور، اس محلے سے گزرنا تک منع ہوگا۔ عنایا کے نازک اور حساس دل پر جیسے کسی نے بے وقت 2 دھاری خنجر چلا دیا ہو۔ اس کی خودداری، غیرت اور عزت نفس اس ایک جملے سے بری طرح مجروح ہو چکی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں بے اختیار غصے اور بے بسی کے آنسوؤں سے چلک اٹھیں۔ اس نے ایک منٹ بھی وہاں رکنا توہین سمجھا اور اسی وقت اپنے کمرے میں آ کر اپنا چھوٹا سا سامان، ایک پرانی
بیگ میں تیزی سے پیک کیا اور چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر حویلی کے پچھلے دروازے سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ جب یہ دل دہلا دینے والی خبر نوکروں کی سرگوشیوں کے ذریعے بالآخر شہریار تک پہنچی تو اس کا دماغ غصے اور خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ وہ تمام خاندانی پروٹوکول اور بزرگوں کے جھوٹے ادب پر پرانے دباؤ کو ایک ہی لکیر میں ہوا میں اڑاتے ہوئے سیدھا بوا بیگم کے پرائیویٹ کتب خانے کے بند دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا اور خاندان کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی دادی کے سامنے کھلی، شدید اور پرزور بغاوت کا بلند اعلان کر دیا۔ اگر اس حویلی کی اصل اور واحد بہو بنے گی تو وہ صرف اور صرف عنایا بنے گی، ورنہ شہریار خان اس گھر میں کبھی واپس قدم نہیں رکھے گا اور زندگی بھر تنہا کنوارا رہے گا۔ یہ میرا آخری، حتمی، اٹل فیصلہ ہے۔ اب اس میں دنیا کی کوئی طاقت ایک انچ بھی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ شہریار نے ایک لمحہ بھی مزید ضائع کیے بغیر اپنی سیاہ رنگ کی طاقتور اور تیز رفتار اسپورٹس کار کا دروازہ کھولا، اسٹارٹ کی اور طوفانی رفتار میں عنایا کے چھوٹے سے آبائی گھر کی طرف اپنی گاڑی دوڑا دی۔ باہر اس وقت موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ کالی گھٹاؤں کے درمیان آسمان پر خوفناک بجلیاں کڑک رہی تھیں اور سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں، لیکن شہریار کے دل کی اندرونی آگ اور اس کی سچی تڑپ کے آگے یہ طوفانی بارش بھی بالکل بے اثر اور مانند پڑ چکی تھی۔ دوسری طرف عنایا اپنے آبائی گھر کے چھوٹے سے کمرے کی پرانی کھڑکی کے پاس اکیلی گم سم بیٹھی باہر برستی تیز بوندوں اور کڑکتی بجلی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ہچکیاں لے کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ اچانک باہر گیٹ اور پرانے لکڑی کے دروازے پر کسی نے انتہائی بے چینی اور دیوانہ وار اور زور زور سے دھماکے دار انداز میں دستک دی۔ عنایا نے اپنے سینے میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے گھبرائی ہوئی دھڑکن کو قابو میں کرتے ہوئے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے خوف اور شدید حیرت سے حلق میں آواز اٹک گئی۔ سامنے بارش میں پوری طرح بھیگا ہوا شہریار کھڑا تھا، جس کے سیاہ بال بارش کے پانی سے اس کے ماتھے پر پوری طرح چپکے ہوئے تھے۔ اس کی مہنگی برانڈڈ شرٹ اس کے جسم کے ساتھ بری طرح چپکی ہوئی تھی اور اس کی سرخ ہوتی ہوئی پاگلوں جیسی آنکھوں میں غصے کی بجائے صرف اور صرف ایک شدید عشق تھا۔ سچی تڑپ اور التجا صاف جھلک رہی تھی۔ تم اس طوفانی بارش میں پاگلوں کی طرح یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے؟ عنایا نے کانپتی ہوئی لرزتی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے ایک طویل قدم آگے بڑھایا۔ اس کے بالوں اور چہرے سے بارش کے قطرے مسلسل ٹپک رہے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عنایا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا نازک ہاتھ اپنے دونوں گرم اور مضبوط ہاتھوں میں پوری طرح جکڑ لیا اور بھاری اور روحان سے گلے سے بولا، ہاں، میں بالکل پاگل ہو چکا ہوں عنایا۔ میں اپنی زندگی کی ساری ضد، انا اور غرور ہار چکا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اٹھو، اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اس حویلی کو اب کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری ضرورت ہے اور مجھے صرف تمہارے سانسوں کی پناہ چاہیے۔ عنایا کی آنکھوں سے خوشی، بے یقین، محبت اور حیرت کا ایک سمندر بے قابو ہو کر بہہ نکلا۔ اس نے مزید ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر اپنا سر اٹھایا اور سیدھا دوڑ کر شہریار کے مضبوط اور محفوظ سینے سے لگ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔
اگلی صبح جب سورج کی پہلی سنہری کرن خان ہاؤس کی بلند و بالا گنبد اور شیشے کی کھڑکیوں پر پڑی تو پورے گھر کا ماحول ایک دم بدلا ہوا، مہکتا ہوا اور نہایت پرسکون تھا۔ وہی شاندار پرانا ڈرائنگ روم، وہی بزرگ حوا بیگم شاہانہ صوفے پر بیٹھی تھیں، لیکن اس بار ماحول میں سختی کا کوئی زہر نہیں بلکہ ایک سچے پچھتاوے، اپنی غلطی کے احساس اور محبت کی ایک نرمی موجود تھی۔ بوا بیگم نے جب شہریار کی چٹان جیسی مضبوط ضد اور عنایہ کی بے لوث صاف دل معصومیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو زندگی کے اس موڑ پر انہیں بھی آخرکار عنایہ اور شہریار کے اس سچی محبت کے آگے اپنی پرانی روایات کو جھکانا ہی پڑا۔ قاضی صاحب نے سرخ ریشمی غلاف میں لپٹے ہوئے نکاح نامے کے پاکیزہ کاغذات میز پر آگے بڑھائے۔ شہریار نے اپنے ہاتھ میں سنہری قلم لیا، مضبوطی سے اپنا نام لکھا اور جب مائیک کے قریب جھک کر 3 بار پرعزم ہانسری جیسی گونجی آواز میں قبول ہے کہا تو پورے خان ہاؤس مبارکبادوں، خوشیوں، پھولوں کی پتیوں کی بارش اور دل سے نکلنے والے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ عنایہ کا کانپتا ہوا چھوٹا سا ہاتھ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہریار کی گرم اور مضبوط ہاتھ میں آیا تو ان دونوں کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ایک نئی روشن اور پائیدار زندگی کا سچا سکون اتر آیا۔ وہ سفر جو خان ہاؤس کی سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر گرنے والی چائے کی ایک حقیر سے کپ اور تلخ غصے سے شروع ہوا تھا، وہ اب کائنات کی سب سے خوبصورت، لازوال اور پاکیزہ محبت کی داستان بن چکا تھا۔